يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق الدرس السابع عشر یعنی 17واں سبق ہے۔ 17 نمبر سبق میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہم نے جامعہ ام القریٰ کا جو نصاب شروع کیا ہوا ہے اسی حساب سے ہم آگے چل رہے ہیں۔ پچھلے 3 سبقوں کے اندر بھی میں نے مختلف افعال اور ان کا ایک خاص فارمولہ اور ان کا استعمال کرنے کا ایک خاص فارمولہ ذکر کیا تھا، تو وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں آج مزید جو ہے وہ کچھ افعال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ بہت سارے ساتھیوں کے کچھ درخواست کے حوالے سے 1-2 سوالات آئے ہیں، 1-2 چیزوں کے اور کے بارے میں سوالات آئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی میں جلد ہی ان سوالات کے جوابات کا ایک الگ سے سبق اور ایک الگ سے اس کی ویڈیو بنا دوں گا۔ چونکہ مختلف قسم کے سوالات ہیں تو وہ کسی ایک سبق کی مناسبت سے ان کو ذکر کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو میں انشاءاللہ ان سوالات کے جواب بھی دوں گا۔ آئیے آج کے سبق کی طرف۔ تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے پچھلے سبق میں ذکر کیا تھا کہ یہ بندہ تھوڑا ہنس رہا ہے، تو ہم بعض دفعہ کہتے ہیں وہ ہنس رہا ہے یا وہ ہنستا ہے، تو اس کے لیے عربی زبان میں کہا جائے گا یضحکو، یضحکو، ضحیکا یضحکو، یضحکو وہ ہنستا ہے۔ اور اس نے بہت برا سا منہ بنایا ہوا ہے اور یہ رو رہا ہے، تو اگر آپ نے کہنا ہو کہ وہ رو رہا ہے تو اس کے لیے آپ یہ کہیں گے یبکی، کہ وہ رو رہا ہے، یبکی وہ رو رہا ہے۔ قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں۔ تو یبکی کا مطلب ہوتا ہے بکا، اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے، تو یبکی وہ روتا ہے۔ یہ دیکھیں 2 پلے ہیں آپ کے سامنے آگے، ان دونوں کو وہ کھول رہا ہے اس طرف کو کھینچ کر، تو کھولنے کے لیے کہا جائے گا یفتحو، یفتحو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی دروازہ کھول رہا ہے تو اس کو کہا جائے گا یفتح الباب، وہ دروازہ کھول رہا ہے۔ اور اگر کوئی کھڑکی کھول رہا ہے تو اس کے لیے کہا جائے گا یفتح الشباک، کھڑکی کھول رہا ہے، یا نافذہ بھی کھڑکی کو کہتے ہیں۔ تو یفتحو مانا وہ کھول رہا ہے یا کھولتا ہے۔ یہ حال اور مستقبل دونوں کا ترجمہ اس میں آتا ہے۔ یہ دیکھیں ان 2 پلوں کو بند کر رہا ہے، بڑے زور لگا رہا ہے بیچارہ، تو ہم بند کرنے کے لیے کہا جائے گا یغلقو، اغلق یغلقو باب فعال سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یغلقو مانا وہ بند کر رہا ہے، یغلقو وہ بند کر رہا ہے۔ جیسے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ وہ دروازہ بند کر رہا ہے تو اس کے لیے کہا جائے گا یغلق الباب۔ یخرجو وہ نکل رہا ہے، یخرجو وہ نکل رہا ہے، خرج یخرجو وہ نکل رہا ہے کمرے سے، یخرجو من الغرفتی گھر سے، تو یخرجو من کا معنی سے اور البیت گھر کو کہتے ہیں، تو ہم نے کہنا ہو کہ وہ گھر سے نکل رہے ہیں تو یخرجو من البیت۔ جیسے ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ میرے ابو گھر سے نکلتے ہیں یا نکلیں گے، ابھی میرے ابو یخرجو من البیت گھر سے نکلیں گے۔ اور آگے والا یدخلو ہے، یدخلو کا مطلب ہے وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا، یدخلو فی البیت وہ گھر میں داخل ہوگا، یدخلو فی الغرفۃ وہ کمرے میں داخل ہوگا، یدخلو فی المسجد مسجد میں داخل ہوگا۔ تو یہ اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ یہ سارے کے یہ افعال کی ایک مشہور افعال ہیں، یہ ہم عام روزمرہ زندگی کے اندر ان کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر آ جائیے ان فارمولوں کی طرف جو ہم نے پچھلے اسباق میں بھی ان کو دہرایا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ 2-3 سبقوں کے بعد یہ فارمولہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ اگر ہم نے سامنے والے کو کہنا ہے کہ آپ ہنس رہے ہو تو اس کے لیے یہ والی جو یا ہے اس کو ہمیں تا سے بدلنا ہے۔ تو ذرا اس یا کو تا سے بدلیں، زبر زیر اسی طرح رہے گی، زبر زیر میں کوئی تبدیلی نہیں، بس یہ جو نیچے 2 نقطے ہیں نا ان کو اٹھا کے ہم نے اوپر لگا دینا، بس اتنا کام کرنا ہے۔ تو وہ ہنس رہا ہے اس کی بجائے ہوگا آپ ہنس رہے ہو، تضحکو، تضحکو۔
اور لما، لما عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو پچھلے کورس نمبر 1 میں اس کو ذکر کر چکا ہوں. اس کا مطلب ہوتا ہے کیوں. تو اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہو کہ آپ کیوں ہنس رہے ہو تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں لما تضحکو، لما تضحکو. اور اس یا کو بھی تا سے بدل دیں تو لما تبکی. کوئی بیچارہ پریشان ہو کے رو رہا ہے اس طرح کر کے تو آپ اس سے پوچھنا چاہتے ہیں بھائی رو کیوں رہے ہو، کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو، تو آپ پوچھیں گے عربی زبان میں لما تبکی، لما تبکی. یہ یفتحو کے بجائے آپ کھولتے ہو تو اس کے لیے کہا جائے گا تفتحو، تفتحو کہ آپ کھولتے ہو. آپ دروازہ کھولتے ہو تفتحو الباب. آپ دروازہ بند کرتے ہو تو یا کی بجائے تا لگا دیں تو تغلقو. پیش اسی طرح رہے گی، پیش کو ہم نے کچھ نہیں کہنا، اس زبر کو ہم نے کچھ نہیں کہنا، اس زبر کو ہم نے کچھ نہیں کہنا، بس صرف یا کو تا کرنا ہے. تو ہم نے یغلقو کی بجائے تغلقو کر دیا کہ آپ بند کرتے ہو. یخرجو کی بجائے ہم نے کر دیا تخرجو، تخرجو کہ آپ نکلتے ہو یا نکل رہے ہو. اور یدخلو کی بجائے تدخلو کہ آپ داخل ہوتے ہو. تدخلو فی المسجد، هل تدخلو فی المسجد کہ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں. هل تدخلو فی الغرفۃ کہ آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں. هل تدخلو فی البیت کہ آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں. اسی طرح هل تخرجو من البیت کہ آپ گھر سے نکلتے ہو. هل تخرجو من الغرفۃ کہ آپ گھر سے نکلتے ہو. هل تخرجو من الفصل، فصل فا صاد لام یہ کلاس کو کہا جاتا ہے کہ کیا آپ کلاس سے نکلتے ہو. هل تخرجو من الفصل یا آپ کلاس سے کیوں نکلتے ہو تو لما تخرجو. میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا کہ لما لام میم، لام کے نیچے زیر، اور قرآن میں بھی آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون، لما کیوں، تقولون کہتے ہو، ما لا تفعلون جو تم کرتے نہیں ہو. تو لما کا وہاں پر بھی استعمال ہوا. تو اسی طرح لما کا استعمال کر کے بھی ان کو ہم کریں گے. اور جو دوسرا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا وہ بہت بہتر ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کبھی ہم کسی غائب بندے کے بارے میں بات کرتے ہیں، کبھی ہم آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور کبھی ہم اپنی ذات کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہ ہنس رہا ہے تو ہم کہیں گے یضحکو، آپ ہنس رہے ہو تو ہم کہیں گے تضحکو. اور اگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں ہنس رہا ہوں تو پھر یہ ہوگا کہ یہ دیکھیں اس یا کی بجائے یہاں پر ہم نے حمزہ لگانا ہے، حمزہ. تو جب ہم اس یا کی جگہ پر ہم حمزہ لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا اضحکو، اضحکو کہ میں ہنستا ہوں. اور ہنسنا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ میں روتا ہوں تو اس کے لیے بھی اس یا کی بجائے یہاں پر حمزہ لگا دیں گے تو یبکی کی بجائے اب کی ہو جائے گا. یفتحو کی بجائے افتحو. امید ہے کہ یہ والا قاعدہ آپ کو سمجھ آئے گا. یفتحو کی بجائے افتحو. میں دروازہ کھولتا ہوں اس کے لیے کیسے کہیں گے؟ افتح الباب، افتح الباب میں دروازہ کھولتا ہوں. افتح الباب میں دروازہ کھولتا ہوں. یغلقو اس کی بجائے اغلقو ہو جائے گا. اغلقو میں بند کرتا ہوں، میں دروازہ بند کرتا ہوں. اغلق الباب میں کھڑکی بند کرتا ہوں. اغلق النافذۃ. یخرجو کی بجائے اخرجو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نکلتا ہوں. اور یدخلو کی بجائے ادخلو کہ میں داخل ہوتا ہوں. ادخلو فی الغرفہ میں کمرے میں داخل ہوتا ہوں. ادخلو فی البیت میں گھر میں داخل ہوتا ہوں. ادخلو فی المسجد میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں. ادخلو فی لاہور میں لاہور میں داخل ہوتا ہوں یا ہوں گا. ادخلو فی بیتک میں آپ کے گھر میں داخل ہوں گا. تو اس طرح مختلف چھوٹے چھوٹے اس کے ساتھ مفردات جو پیچھے آپ نے اسی کتاب کے اندر پڑھے ہیں، یا اگر آپ نے کورس نمبر 2 پہلا جو ہے کورس نمبر 1 وہ اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو اس میں تو ہم نے مفردات الحمدللہ بہت تفصیل سے ذکر کیے ہیں. بہت سارے لوگ الحمدللہ اس کو پڑھ رہے ہیں اور ان کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں. دیکھیں کہ اگر وہ ہنس رہا ہے تو یضحکو، وہ رو رہا ہے تو یبکی، وہ کھول رہا ہے تو یفتحو، وہ بند کر رہا ہے تو یغلقو، وہ نکل رہا ہے تو یخرجو، وہ داخل ہو رہا ہے تو یدخلو. اگر آپ ہو رہے ہو تو تضحکو، آپ رو رہے ہو تبکی، آپ کھول رہے ہو تفتحو، آپ بند کر رہے ہو تغلقو، آپ نکل رہے ہو تخرجو، آپ داخل ہو رہے ہو تو تدخلو. اور آخری میں نے بتایا کہ اس یا کو حمزہ سے بدل دیں گے، اس یا کو ہم حمزہ سے بدل دیں گے تو تضحک، یضحکو کی بجائے اضحکو میں ہنستا ہوں.
اب کی میں روتا ہوں، افتحو میں کھولتا ہوں، اغلقو میں بند کرتا ہوں، اخرجو میں نکلتا ہوں، ادخلو اور میں داخل ہوتا ہوں۔ تو یہ آج کا سبق انہی تین یعنی فارمولوں کے ساتھ اور انہی تین اس کے ذریعے سے تھا۔ اب جو ہے وہ اس سبق کی یہ دیکھیں آپ کے سامنے التدریبات شروع کر رہا ہے۔ تو میں نے تقریباً اس میں چار بلکہ آج کے سبق کو ملا کر ان افعال پر میں نے 4 سبق پڑھائے ہیں۔ کوشش کریں کہ ان تدریبات کو پڑھنے سے پہلے 4 سبقوں کو اچھے طرح سے سمجھ لیں اور سیکھ لیں کہ یمشی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے وہ یمشی دے گا، آپ کو اس کا ترجمہ آنا چاہیے۔ یجری دے گا اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو اگر میں چلتا ہوں وہ کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو آنا چاہیے، چونکہ میں پیچھے تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں۔ یصعد وہ چڑھتا ہے، ینزل وہ اترتا ہے۔ تو یہ اب تدریبات اور مشقیں مختلف انداز سے دے گا، تو کوشش کریں کہ اگلے سبق میں آنے سے پہلے ان 4 سبقوں کو اچھے طریقے سے دہرا لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو تدریبات پڑھنے کا بہت مزہ آئے گا اور بہت اچھا لگے گا، اور آپ کو امید لگے گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔